وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ جی ترجمہ قرآن پاک سورہ آل عمران، سورہ آل عمران یہ قرآن پاک کی تیسری صورت بنتی ہے تلاوت میں اور تحریر کے لحاظ سے، اور یہ ان دو صورتوں میں شامل ہے کہ جو مدنی بھی ہیں اور مقطعات والی بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف مقطعات جو الف لام میم یاسین طٰہٰ قاف نون وغیرہ جو ہے نا، جن صورتوں کے شروع میں ہے نا وہ ساری مکی ہیں، مگر دو صورتیں ایسی ہیں کہ ہیں تو وہ مدنی لیکن ان کے شروع میں مقطعات بھی آئے ہیں۔ ایک آپ پہلے پڑھ چکے ہیں جو آپ نے ختم کی ہے، وہ کون سی تھی؟ سورۃ البقرہ۔ ہاں سورۃ البقرہ، شاباش۔ اور ابھی جو آپ شروع کر رہے ہیں یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی مدنی ہے اور مزے کی بات ہے کہ مقطعات والی بھی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی صورت مدنی مقطعات والی نہیں ملے گی۔ دوسری بات، عمران تاریخ اسلام میں دو مشہور ہستیاں گزری ہیں عمران نام کی، ٹھیک ہے۔ میں موجودہ کی بات نہیں کر رہا، گزرے زمانے کی، اس امت سے پہلے۔ تو ان میں سے ایک تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد عمران، ٹھیک، وہ پہلے تھے، اور بعد میں پھر جو دوسرے مشہور ہوئے تو وہ عمران تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، یہ آپ کا امتحان ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے کیا تھے؟ بڑا قریبی رشتے تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ابو تھے، کیونکہ باپ تو ان کے ہیں کوئی نہیں، ان کی ماں کے جو ابو تھے ان کا نام بھی عمران تھا۔ اور یہ جو صورت جس عمران کے نام سے اس کا نام رکھا گیا نا، آل عمران یعنی عمران کی اولاد، یہ وہ مراد ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں مراد، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا مراد ہے۔ اب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے پیشواؤں کا یہ طریقہ ہے کہ بسم اللہ شریف کے ترجمے میں یہ لحاظ رکھتے ہیں کہ جب آپ اپنے زبان سے کوئی لفظ نکال رہے ہوں یا کوئی لفظ اپنی قلم سے تحریر کر رہے ہوں، تو جس طرح ہر کام، جائز کام کے شروع میں، مباح کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ زیادہ بابرکت بات ہے، اسی طرح گفتگو بھی اور تحریر بھی ایک کام ہے نا اپنی جگہ، تو اس کام کا آغاز بھی لفظ اللہ سے ہی کیا جائے، اللہ کے نام سے کیا جائے تاکہ وہ بھی زیادہ بابرکت رہے۔ تو پھر اعلیٰ حضرت سرکار نے یہ ٹرینڈ چلایا کہ بجائے اس کے کہ یہ جو عام لوگ ترجمہ کرتے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یہ شروع اللہ کے نام سے، آپ نے یوں کیا کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، ٹھیک ہے جی، ہو گئی شروع۔ اب آگے الف لام میم۔ الف لام میم میں بظاہر آپ کو 3 حرف نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ ان کو پڑھتے ہیں یا ان کے نام لکھتے ہیں، ان کے نام لکھتے ہیں، خود یہ لکھیں گے تو پھر تو یہ 3 ہی ہیں، لیکن اگر ان کے نام آپ کو لکھنا پڑیں یا ان کو پڑھنا پڑے یا جب آپ ان کو سن رہے ہیں تو یہ پھر 3 حرف نہیں بنتے، بلکہ یہ کتنے بنتے ہیں؟ ذرا گننا۔ الف، آپ بولو الف۔ الف میں آپ کو کتنے حرفوں کی آواز آئی ہے؟ سوچ کے۔ الف 3 کی، کون کون سے؟ الف لام اور فا۔ اب جب لام بولیں گے تو پھر لام میں کتنوں کی آ گئی ہے؟ 2۔ اچھا ذرا گنیں کون کون سے؟ 3، شاباش۔ لام الف میم، اور میم جب بولیں گے تو پھر کتنے حرفوں کی آواز آئی؟ 3۔ شاباش۔ کون کون سے؟ میم یا اور میم۔ تو اب یہ آپ نے کتنے حرف سمجھو پڑھے اور سنے؟ 3 نہیں بلکہ 9۔ ہاں جی 9۔ تو جب 9 حرف آپ نے بولے اور یہ تھے تو سارے قرآن پاک کے، اور یہ اصول ہے کہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا جائے تو اس کی 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو جب 9 پڑھے جائیں گے تو اس کی
90. اور یہ سامنے دکھنے میں تو 3 تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول ہیں اور ہم احناف کے پیشوا ہیں. خاص طور پہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فالو کیا. آقا علیہ السلام کے زیادہ قرب میں ان کا وقت گزرا اور فقیہ صحابی تھے. تو آپ نے ایک دن پوچھا، غالباً پہلے میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے یا نہیں بتائی؟ چلے بتائیے تب بھی، نہیں بتائی تب بھی. آپ نے پوچھا کہ سرکار یہ ہمارے والدین آپ پہ قربان جائیں، الف لام میم جو ہے یہ 3 حرف ہیں تو 30 نیکیاں ملیں گی؟ فرمایا نہیں 30 نہیں. اسی طرح حساب کر کے بتایا اور فرمایا کہ 90 نیکیاں ملیں گی. تو مل گئیں الف لام میم. اب آگے اس کا ترجمہ اور اس کا وہ جو مطلب ہے وہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ جانتا ہے اور اس کی عطا سے پھر اس کے حبیب اعلیٰ جانتے ہیں. باقی کوئی اتھینٹک نہیں بتا سکتا اس کا معنی کیا ہے. اس کی کئی وجوہات تھیں. اہل عرب کا بہت دعویٰ تھا کہ جی ہم بھی عربی ہیں اور یہ بھی عربی ہے، تو یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں تو وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ تم اس کے بدلے میں کوئی لے آؤ. تو مختلف چیلنج ہوتے رہے. کبھی جناب ایک بات کی بات ہوتی رہی، کبھی کہا گیا جی کہ ایک چھوٹی صورت لے آؤ، کبھی کہا 10 صورتیں لے آؤ، کبھی کہا پورا قرآن پاک لے آؤ. جیسے جیسے وہ ہوتا گیا مختلف اپنے وقتوں میں چیلنج آتے گئے. پھر کچھ بھی نہیں تو پھر یہ حروف مقطعات نازل کیے اور فرمایا کہ یہ بھی تمہاری زبان میں ہے، تم اہل زبان ہو، تمہیں بڑا اس پہ ناز ہے. تم اپنے آپ کو عرب کہتے ہو کہ ہم ہی بولنے والے ہیں، دوسرے تو ہمارے سامنے عجم ہے یعنی گونگے ہیں. وہ زبان ان کی گونگ ہو جاتی ہے ہمارے سامنے. تو ذرا بتاؤ نا اس کا مطلب کیا ہے؟ آج تک نہیں، قیامت تک اس کا مطلب کوئی نہیں بتا سکتا. عرب کتنا بھی اچھا ہو تو دوسروں کی تو بات ہی نہیں ہے نا، دوسرے تو وہاں پہنچیں گے کہاں. تو یہ ان کو بھی نا ایک قسم کا نا لاجواب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کیا تھا. ٹھیک. اور بس آپ ہی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بتائے سے. آپ پھر کسی کو کوئی بتا دیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. حی زندہ ہے، قیوم اوروں کو قائم اور زندہ رکھنے والا ہے. نزل علیک الکتاب بالحق. اے حبیب آپ پر اس نے سچی کتاب اتاری ہے، یعنی قرآن کریم. کس شان کی مالک ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ. وہ جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں نا کتابیں، وہ ان کی تصدیق فرماتی ہے کہ واقعی وہ سچی تھیں، اب نہیں رہیں سچی. ان میں ملاوٹ ہو گیا تو وہ الگ بات ہے، جب آئی تھیں تو سچی تھی. وانزل التوراۃ والانجیل. اور اس نے خود ہی وہ پہلے اتاری بھی تھیں کتابیں. کون کون سی؟ تورات اور انجیل. ٹھیک ہے. من قبل ہدی للناس. لوگوں کو راہ دکھاتی. من قبل ہدی للناس، لوگوں کو راہ دکھانے کے لیے. وانزل الفرقان، اور فیصلہ کرنے کے لیے فیصلہ اتارا. اس سے پہلے اس کلام مقدس قرآن پاک سے پہلے وہ آئیں اور انہوں نے لوگوں کو ہدایت بھی دی اور ساتھ میں ان کے جو مشاجرات تھے یا جو معاملات تھے ان میں فیصلہ بھی کروایا. ان الذین کفروا بآیات اللہ. بے شک وہ لوگ جو منکر ہوئے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، شدت والا عذاب ہے. واللہ عزیز، اور اللہ غالب ہے، ذو انتقام، بدلہ لینے والا ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. بے شک اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی مخفی نہیں ہے، کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ زمین کی اور نہ ہی آسمان کی. سب کچھ اس کے پیش نظر ہے. بلکہ جس کو اس نے عطا فرما دی ہے ان کے اپنے بھی پیش نظر ہے. جن کو اس نے یہ طاقت دے دی ہے تو وہ بھی جانتے ہیں. حضور غوث پاک کا جو قصیدہ غوثیہ ہے اس میں پہلے شعر میں یہ بات کی گئی ہے کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعا. اللہ تعالیٰ جل وعلا کے سارے شہر میرے سامنے یوں ہیں
کخردلۃ علی حکم اتصالی، جس طرح ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ریت کا ذرہ ہوتا ہے اور بندے کو نظر آ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سارے شہر میرے پیش نظر ہیں یوں، تو ان کو کہاں سے یہ عطا ہوئی تھی نظر؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے عطا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اسی طرح دوسرے بزرگ لکھتے ہیں لوح محفوظ پیش اولیاء است، کہ وہ جو لوح محفوظ ہے جس میں بندے کے حوالے سے ہے کہ اس کی کیا کچھ اس کے ساتھ ہو چکا ہے، کیا کچھ ہونا ہے وغیرہ، وہ اولیاء کے پیش نظر ہے۔ اولیاء ہیں انسان، اور اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں کو اس کی خبر دے رکھی ہے، وہ تو اشرف المخلوقات تو نہیں ہے۔ ہاں جی، 1 سال پہلے فرشتے کے باقاعدہ وہ رجسٹر آ جاتا ہے نا 15 شعبان کو، اور اگلے شعبان 15 تک اسرائیل کے پاس آ جاتا ہے، کس نے مرنا ہے، کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے کیا کھانا ہے، کہاں کہاں جینا ہے، کہاں مرنا ہے وغیرہ۔ تو جب فرشتوں کو پتہ ہے تو جو اشرف المخلوقات ہے اس میں سے جو اللہ کے پیارے ہیں ان کو کیوں نہیں پتہ ہو سکتا؟ خیر، یہاں ذاتی طور کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ذات ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جیسے چاہتا ہے تمہاری تصویریں بناتا ہے، کوئی کیسا لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ غالب ہے، وہ حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ ذات ہے جس نے آپ پر نازل فرمائی کتاب، ایسی اس شان کی مالک، منہ آیاتم، کہ جس میں آیتیں ہیں۔ قرآن پاک کی آیتوں کی ایک لحاظ سے 3 قسمیں ہیں، ایک لحاظ سے، دوسرے لحاظ سے بھی ہیں، تیسرے لحاظ سے بھی ہیں، بہت لحاظ ہیں، لیکن میں ایک لحاظ سے بات کر رہا ہوں۔ قرآن پاک کی آیتیں 3 طرح کی، ایک وہ جن کا بھی تھوڑی دیر پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، جیسے الف لام میم، ان کو کون سی آیتیں کہتے ہیں؟ مقطعات، ابھی آپ نے پڑھا ہے نا، یعنی یہ الگ الگ حرف پڑھے جاتے ہیں، یہ ہے ایک قسم۔ دوسری ابھی آ رہی ہے محکمات، ٹھیک، منہ آیات محکمات، کچھ اس میں سے آیتیں ایسی ہیں جو محکمات ہیں۔ محکمات کا معنی محکم ہیں، پکی ہیں، ان کا جو مطلب ظاہری ہے وہی حقیقی بھی ہے۔ ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی اصل ہے، وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری ہیں متشابہات، ایک مقطعات، ایک محکمات، اور تیسری متشابہات۔ متشابہات میں یہ ہے کہ ظاہراً لفظ کچھ ہیں لیکن مطلب کچھ اور ہے، ان میں اشتباہ ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، تو بس جو لوگ جن کے دلوں میں زیغن، کوئی کجی ہے، کوئی ٹیڑھا پن ہے، کوئی خرابی ہے، فَيَتَّبِعُونَ، وہ اتباع کرتے ہیں، مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، ان آیتوں کی جن میں کیا ہے، اشتباہ ہے، جن میں شبہ ہے، جن میں کچھ مطلب کوئی شش و پنج میں بندہ چلا جاتا ہے سمجھتے ہوئے۔ جو لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے، بے ایمانی ہے، حسد ہے، نفاق ہے، بغض ہے اسلام کا یا مسلمانوں کا، جو ہے وہ ان کے دلوں میں دشمنی ہے، تو وہ پھر ایسی آیتوں کے پیچھے دوڑتے ہیں کہ جن کا مطلب صاف ظاہر نہیں ہے۔ حالانکہ اگر عمل کی بات ہوتی تو وہ تو محکمات آیتیں ان کے پیچھے جاتے۔ اب یہ کیوں جاتے ہیں ادھر؟ ابتغاء الفتنۃ و ابتغاء تاویل، یہ تو گمراہی چاہنے کے لیے، اور دوسرا کوئی ایسا پہلو ڈھونڈنے کے لیے کہ جس میں ان کے مطلب کی کوئی بات نکل آئے۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور اس کا حقیقی جو ٹھیک پہلو ہوتا ہے نا وہ متشابہ آیات کا، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ والراسخون فی العلم، اور جو علم میں پکے ہیں اہل ایمان میں سے، ان کا طریقہ کار اس موقع پہ کیا ہوتا ہے؟ یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں اور آئندہ بھی کہتے رہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لائے جو اللہ نے نازل کیا۔ کل من عند ربنا، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، لہذا ہم نے اسے تسلیم کرنا ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، درمیان میں اللہ تعالیٰ جل وعلا جملہ مدرجہ کے طور پر فرماتا ہے کہ نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ الباب لب کی جمع میں آپ کو بتا چکا ہوں،
عقل کو کہتے ہیں الو کا معنی ہے والے، عقل والے، وما یذکر اور نئی نصیحت پکڑتے، تذکیر پکڑتے، تانیس پکڑتے، واعظ حاصل کرتے، نصیحت مانتے، الا مگر وہ لوگ اولو الالباب جو عقل والے ہیں، یعنی جو ان آیات سے نصیحت نہیں پکڑتے وہ کچھ بھی ہو جائیں اللہ کی بارگاہ میں وہ بے عقل اور جاہل اور غافل مانے جائیں گے۔ مزید ان کا یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا کہنے والے راسخین فی العلم کی بات چل رہی ہے کہ مزید بھی وہ کچھ کہتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، کیا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے رب ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر، ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر۔ یہ جو تزغ ہے نا، یہ پیچھے ابھی لفظ گزرے نا زیغن، پیچھے تو اسی سے وہی مادہ ہے، ادھر ہے نا کجی ٹیڑھا پن، تو یہ بھی وہی۔ از ہدیتنا بعد از ہدیتنا، ہدایت عطا فرمانے کے بعد دوبارہ ہمیں واپس ادھر پلٹا نہ، وہب لنا اور ہمیں اپنی طرف سے ہبہ فرما دے، بے قیمت عطا فرما دے، من لدن کا رحمتاً اپنے پاس سے رحمت۔ علم لدنی جو کہتے ہیں نا، علم لدنی ایک ہوتا ہے، وہ بندہ اس کے لیے کوشش نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، گاڈ گفٹڈ جسے کہتے ہیں، خدا داد، ٹھیک، تو یہ وہی من لدن کا ہے۔ انکا انت الوہاب، بے شک تو بڑا دینے والا ہے۔ وہاب میں اس کے نا وہ مبالغے کی بات آ رہی ہے کہ تیرے طرح دینے والا کوئی بھی نہیں، کوئی دے گا، ایک بار دے گا، دو بار دے گا، تیسری بار تھک جائے گا یا ہک جائے گا، یا پھر احسان چڑھائے گا، یا پھر کوئی اسے خوف ہوگا، یا پھر کوئی لالچ ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ تیرا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے مولا تعالیٰ، تو تیرے طرح دینے والا کون ہے؟ ربنا انک جامع الناس، اے ہمارے رب بے شک تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، جمع کرنے والا، الناس لوگوں کو، لیوم ایک دن، کون سے دن؟ لا ریب فیہ جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کا دن۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ میعاد ایک خاص جو وعدے کی مدت مقرر ہوتی ہے، جگہ مقرر ہوتی ہے، وہ لا یخلف اس کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ دعا وہ کرتے ہیں ساتھ، اور یہی اہل ایمان کی دعا ہے۔ اس دعا، یہ جو آخری دو آیتیں آپ نے پڑھی ہیں، اس کی خاصیت یہ ہے کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کر لے، اس کے بارے میں ہے کہ جی وہ ایماندار مرے گا، اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا۔ توجہ ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی جواب بھی دیا کرو جب پوچھے جائے تو۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی ہرگز انہیں وہ فائدہ نہیں ہوگا، کس سے؟ عنہم اموالہم ان کے مالوں سے، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولادوں سے، من اللہ شیئا کچھ بھی، یعنی ان کی اولادیں اور ان کے مال انہیں بچا نہیں پائیں گے کل۔ آج تو وہ جہاں کہیں انہیں مار پڑنے لگتی ہے تو وہ پیسہ دے کے جان چھڑا لیتے ہیں، کہیں کوئی اور ایسی صورت ہوتی ہے، لیکن کل ان کو یہ مال نہیں بچائے گا، اہل کفر کو، اہل ایمان کو تو یہ مال بچائے گا اگر انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو۔ اپنی اولاد پر خرچ کرنا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھا، وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہی دوزخ کے ایندھن ہیں۔ وقود ایندھن، وہ پہلے بارے میں بھی آیا نا، وقود الناس والحجارہ، کہ ادھر جہنم کی جو آگ جلے گی وہ پتھر اور لوگ ہوں گے۔ ایک اس طرح کا لفظ اور بھی ہے، بڑے دنوں سے میں اسے تلاش کر رہا ہوں، میرے ذہن میں گھومتا ہے اور پھر مجھے مل نہیں رہا، جو وقود کے نا معنی ہے، ادھر اس قرآن پاک میں آیا ہوا ہے، میرے سامنے ایک دفعہ آیا اور اب کہیں نکل گئے، چلے کہیں آ جائے گا۔ کدأب آل فرعون، جیسے فرعون والوں کے ساتھ ہوا، یعنی خود فرعون کا بھی اور فرعون کی قوم کا بھی جو ڈوبنے والا، غرق ہونے والا معاملہ ہے نا، تو فرعون کوئی غریب تھوڑا ہی تھا، یا اس کی قوم کوئی غریب تھوڑی ہی تھی،
مگر اس کے مال نے اسے بچایا یا اس کی قوم کو بچایا. تو ایسے ہی باقی کافروں کے ساتھ بھی نا ان کے ساتھ کوئی الگ چیز تو نہیں لگی ہوئی. والذین من قبلہم، اور ان سے اگلوں کا طریقہ، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے انہیں پکڑا لیکن ظلماً نہیں پکڑا، بذنوبہم، ان کے ذنوب کی وجہ سے، ذنب کی وجہ سے. ذنب گناہ کو کہتے ہیں، 5ویں کلمے میں آپ جب پڑھتے ہیں نا کہ وغفار الذنوب، یہ ذنوب ہوئی لفظ ہے. ٹھیک ہے، اور بھی کئی جگہ پہ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ بڑا سخت پکڑ کرنے والا ہے. اسی بات کو دوسری جگہ ان بطش ربک لشدید فرمایا کہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. ہاں جی، یہ تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مرد راہ. تو اللہ تعالیٰ کے حلم پہ مغرور نہ ہو کہ وہ تجھے کچھ نہیں کہتا. فرعون کو 400 سال رہا، سر میں درد بھی نہیں ہوئی، تو وہ سمجھا کہ میں ہی شاید خدا ہوں، مغرور ہو گیا اللہ تعالیٰ کے علم پہ. تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مرترا، ان بطش ربک لشدید. اور یہاں پہ فرمایا واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. کل للذین کفروا، اے حبیب آپ فرما دیجئے ان کافروں کو، ستغلبون، کہ کوئی دم جاتا ہے، ویسا ابھی آتا ہے، ابھی وہ وقت آیا چاہتا ہے، یکدم آ جائے گا، سڈنلی. ستغلبون، کہ تم مغلوب ہو جاؤ گے. وتحشرون الی جہنم، اور جہنم کی طرف اکٹھے کی جاؤ گے. کل بھی غالباً آپ نے پڑھا تھا یہ اس طرح کے الفاظ، یا کہیں اور میں پڑھا رہا تھا، تو یہی وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا بچھونا ہے. مہاد مہد سے ہے، مہد جھولنے کو کہتے ہیں، یہ جو جھولا ہوتا ہے نا پالنے کو، پنگوڑا. ٹھیک ہے، اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو پنگوڑے سے لے کر قبر تک. نہ تو قبر میں بندہ علم حاصل کر سکتا ہے کہ اس وقت تو وقت جا چکا ہوتا ہے، اور نہ ہی پنگوڑے میں اتنی ہوش ہوتی ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہیں ہوش نہیں ہے تب بھی علم حاصل کرو، اور بے ہوش ہو، جب تمہیں ہوش ہے تو تب بھی تم بے ہوش پڑے ہو. یہ سبق ہے ہمارے لیے، اور یہ پہلی دفعہ یہ اس کی تشریح ہوئی. سبحان اللہ، ادھر سے آئی ہے نا تو پھر ہم نے دیر نہیں لگائی. قد کان لکم آیتن، قد یقیناً یا بے شک آپ کہہ لیں، کان لکم تمہارے لیے، آیتن نشانی ہے. ایک روایت کے مطابق یہاں مسلمان مراد ہیں، ایک روایت کے مطابق یہودی، اور ایک روایت کے مطابق تمام ہی کفار مراد ہیں. ترتیب الٹی ہے، مطلب سب سے پہلے مخاطب جو جمہور نے کہا ہے وہ کہا ہے کہ اس سے مراد یہودیوں کو کہا جا رہا ہے، دوسرے نمبر پہ کفار کا، اور تیسرے نمبر پہ مسلمانوں کا. قد کان لکم، بے شک تمہارے لیے نشانی تھی. آیتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نشانی. ایک آیت ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہوتی ہے، تو یہ بھی نشانی ہے نا، اس لیے اس آیت کہتے ہیں. کیا فی فئتین التقطا، دونوں گروہوں میں جو آپس میں بھیڑ پڑے یا لڑ پڑے. فئتین کل بھی بتایا تھا غالباً جی، ہاں جی، دو گروہ، فئتن ایک گروہ اور فئتین دو گروہ. ٹھیک، تو ترات الفئتان میرے خیال میں لفظ آیا تھا. اور التقطا، ان کی ملاقات ہو گئی، لیکن ملاقات بھی وہ مڈ بھیڑ، میں مڈ بھیڑ پڑھ رہا تھا، لغت میں دیکھا تو میم پر پیش تھی، مٹ بھیڑ بھی اسے لکھا گیا ہے. میرا مطلب یہ کہ آمنا سامنا، مقابلہ بھی کہہ سکتے ہیں. فی فئتین التقطا، دو گروہ آپس میں جو لڑ پڑے تھے، اس میں بھی تمہارے لیے نشانی تھی. اب مسلمانوں کو ہے تو مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے، یہودیوں کی بات ہے تو ان کو بتایا جا رہا ہے، جو سارے کفار کو اگر کہا جا رہا ہے تو ان کے لیے کس طرح کے. فئتن نشانی کیا تھی؟ فئتن تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جتھا اللہ کی راہ میں لڑتا ہے ان میں سے، وَأُخْرَىٰ کافرتن، اور دوسرا کافر. یرونہم،
کہ انہیں دیکھا مثلیہم رأی العین، اپنے سے دونا یعنی دو گنا، یعنی ایک لشکر نے دوسرے کو اپنے سے ڈبل دیکھا، تھے تو کم اور اس نے ان کو ڈبل دیکھا، یہ ایک نشانی تھی۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، ایک ان میں سے گروہ تھا وہ اللہ کے لیے لڑ رہا تھا اور ایک تھا وہ دنیا کے لیے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ اپنی مدد سے زور دیتا ہے، یؤید تائید فرماتا ہے، بنصرہ اپنی مدد کے ساتھ، من یشاء جس کی چاہتا ہے۔ کون؟ اللہ۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، بے شک اس میں عبرت ہے، نصیحت ہے، وعظ ہے، کس کے لیے؟ لاولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے۔ مگر آنکھوں والے کون؟ کہ جن کی یہ آنکھیں بھی ہوں اور یہ آنکھیں بھی ہوں، ورنہ کافروں کی یہ بھی ہیں لیکن ان آنکھوں سے محروم ہیں، لہذا وہ نہیں۔ لیکن اب مسلمان کہلا کے بھی اگر عبرت نہیں پکڑتے تو پھر یہ بھی اس نظر سے محروم نظر آتے ہیں، کم از کم اپنے عمل سے تو یہی ثابت کرتے ہیں۔ جہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے خواہش، وہاں تو یہ 5 روپے کا بھی نقصان نہیں ہونے دیتے، اور جہاں یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ نہیں بس ٹھیک ہے تو وہاں یہی اگر آپ کو اسکول جانا پڑے، آپ کو بالکل کوئی ٹینشن نہیں ہوگی اور آپ اسکول جاتے رہے ہو، ہاں کیا خیال ہے؟ کبھی آپ نے بھول کے بھی یہ ٹائم کیا تھا جو ادھر آنے کا آپ کا ہے کہ جی سردی ہوتی ہے جی پیدل آتے ہیں جی، کبھی اسکول والوں کو یہ بہانہ آپ نے لگایا؟ بھول کر بھی نہیں لگایا، ادھر لگائیں وہ آپ کو ایسے ہی لگائیں گے، آپ کو یاد رہے گا۔ اور یہاں کوئی نہیں، وہ نہ پوچھنے والا۔ کافر تو ایسے کرے تو کریں، مسلمان ایسے کب اتنا اس چیز کو اس نے ہلکا لے لیا ہے؟ مار سے اور پیٹھ سے تو جانور بھی سمجھ جاتے ہیں، انسان تو وہ ہے کہ جو زبان سمجھے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ، تو یہ فرمایا لِأُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھوں والوں کو، یہ اولی الالباب نہیں تو اولی الابصار آ گئے، ادھر اولو تھا ادھر اولی ہے، اور کبھی اولا بھی ہوتا ہے، تو معنی تینوں کا والے ہے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے مزین کی گئی ہے، خوبصورت بنائی گئی ہے، بناؤ سنگھار والی اور آراستہ کی جانے والی چیز بنائی گئی ہے یہ دنیا جو ہے۔ حب الشہوات، ان کی خواہشوں کی محبت، اس کے لیے کیا چیز خوبصورت کی گئی ہے؟ من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ، آگے لمبی تفصیل ہے۔ عورتیں، والبنین بچے اولاد، والقناطیر المقنطرہ اور مال کے ڈھیر، کس مال کے؟ الذہب سونے کے، والفضہ اور چاندی کے، والخیل المسومۃ اور نشان کیے ہوئے گھوڑے، باقاعدہ جو جہاد کے لیے تیار کی جاتے ہیں، یا ویسے بھی آج کل یہ آپ دیکھتے ہی ہیں ان کی کتنی خدمت ہوتی ہے۔ والانعام اور چوپائے، والحرث اور کھیتی، یہ چیزیں دنیا میں ہیں نا، تو دنیا کی خوبصورتی کی یہ ایک مثال ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان چیزوں میں خوبصورتی رکھی ہے، دنیا کی خوبصورتی ان چیزوں میں رکھی ہے۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا والخیل والبغال والخمیر لترکبوہا وزینہ، ہم نے خچر کو، گھوڑے کو اور اونٹ کو نہ، خیل والبغال والخمیر، اونٹ کو کوئی نہیں، والخیل گھوڑے ہو گیا، والبغال خچر ہو گیا، والخمیر گدے، ان میں ہم نے زینت رکھی ہے تمہارے لیے، اور سواری کے لیے بھی یہ تمہارے لیے رکھے ہیں، لترکبوہا وزینہ۔ تو یہ دنیا کی زینت میں اور دنیا کے بناؤ سنگار میں پڑھ کے تم اپنے رب کو بھول جاتے ہو۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ جیتی دنیا کی پونجی ہے، سرمایہ ہے۔ واللہ عنده حسن المآب،
اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. یعنی ان چیزوں کی محبت میں پڑھ کے، ہاں ان چیزوں کے ساتھ محبت اس لیے کرو کہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں یہ چیزیں تمہارے درمیان رکاوٹ بھی نہ بنے، اور اللہ کی راہ میں ان کو تم کام میں لگاؤ. مثلا جانوروں پہ چڑھ کے تم ادھر کیا کہتے ہو جہاد میں جاؤ، اپنی اولاد کو اللہ کے راہ پہ لگا کے صدقہ جاریہ چھوڑو، تو پھر یہ بہترین چیز ہے. لیکن اگر یہ چیزیں تمہارے لیے آزمائش بن کے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر رہی ہیں تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہے. کل اے حبیب فرمائیے، او نبئکم ان لوگوں کو کہ کیا میں تمہیں آگاہ نہ کروں، خبردار نہ کروں، بخیر من ذالکم ان سے اچھی چیز کے بارے میں. یہ جو اوپر والی گنی ہے وہ کیا چیز ہے؟ وما للذین اتقوا عند ربہم، وہ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس ہے. وہ کیا؟ للذین، وہ ہے ان لوگوں کے لیے اتقوا جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں. ہے کدھر ان کا وہ یہ سرمایہ؟ عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے. جنات، وہ باغات ہیں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. وازواج مطہرۃ، اور پاکیزہ بیویاں. آج تو دنیا کی جو بیویاں ہیں یا عورتیں ہیں، ان کو کچھ عوارض بشری ایسے بھی ہیں کہ وہ پورا مہینہ پاک نہیں رہ سکتی. ان کو جیسے مردوں کو معاملات ہیں ایسے اس سے زیادہ عورتوں کو بھی ہیں. لیکن کل جب ادھر اہل جنت کے سزاوار حقدار ہوں گے تو ادھر جو انہیں بیویاں ملیں گی وہ اس قسم کے تمام عوارضات سے اور بشری خرابیوں سے وہ پاک ہوں گے. تو مطہرۃ اس لیے فرمایا ازواج مطہرۃ. ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی تمہیں ادھر حاصل ہوگی. لیکن اس کے لیے چاہیے یہ کہ تم ادھر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش بھی کرو. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. بصیر بصارت سے ہے، مطلب دیکھنا، دیکھنے والا. بالعباد، عبد کی جمع ہے، عبد بندے کو کہتے ہیں، مطلب اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں. الذین، وہ لوگ ہیں، یقولون، جو کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، آمنا، ایمان لائے تجھ پر. اب تو کیا کر، فاغفر لنا، ہمیں بخش دے، ذنوبنا، مطلب ہمارے گناہ کو بخش دے. ذنوب لفظ دوبارہ ہے. وقنا، قنا کا معنی ہے بچانا، ہمیں بچا. یہ امر میں صرف ایک حرف آ جائے گا. جب امر بنے گا نا اس کا تو کاف زیر کی بنے گا صرف. اس الامر منہ کی، کہ تو بچا، صرف ایک حرف پورے جملے کا معنی دے رہا ہے. عربی زبان ایسی لسان ہے. وقنا، اور ہمیں بچا، عذاب النار، دوزخ کے عذاب سے. وہ کون لوگ ہیں جو یہ دعا کر رہے ہیں؟ الصابرین، وہ صبر کرنے والے ہیں. والصادقین، سچے لوگ ہیں. والقانتین، اور ادب کرنے والے. صحیح، جس طرح اللہ تعالیٰ کی بات کا حق ہوتا ہے ویسا ادا کرنے والے، ادب سے بڑا. والمنفقین، اور خرچ کرنے والے اللہ کی راہ میں، ویسے تو سارے ہی کرتے ہیں. والمستغفرین، اور معافی مانگنے والے. سمجھ آ رہی ہے کیا؟ آج بہت سیریس ہے ماشاء اللہ. بالاسخار، کس وقت معافی مانگنے والے؟ سحری کے وقت، رات کے پچھلے پہر میں. دن کے پچھلے پہر میں جو نمازیں ہوتی ہیں، یہ عصر ہے یا مغرب ہے، تو یہ لوگ بھی اس میں آ سکتے ہیں، لیکن وہ تہجد والے زیادہ. اللہ توفیق دے. شہید اللہ، اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، انہو، یہ کہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں تھے عبداللہ بن جبیر، سعید بن جبیر. سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی جو ابھی آپ ترجمہ کر رہے ہیں، اس دن بیت اللہ شریف میں اس وقت چونکہ فتح نہیں ہوتا نمک آباد، تو ادھر 360 بت رکھے تھے. تو جیسے یہ آیت نازل ہوئی تو وہ سارے بت ایسے گر گئے سجدے کے لیے. تو بہرحال یہ بہت بڑی گواہی ہے، سب سے بڑی گواہی. یہ عیسائیوں کے دو بڑے علماء نے، ہبروں نے آ کے آقا علیہ السلام سے یہ سوال کیا تھا، کچھ نشانی وغیرہ دیکھی تو ان کا یہ ہیں، تو وہی پوچھا سب سے بڑی گواہی کون سی ہے. تو آپ نے بھی جواب نہیں دیا، تو رب تعالیٰ نے اس سے پہلے یہ آیت نازل کی.
اور فرمایا میرے حبیب ان کو یہ جواب دیجئے، سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ اللہ خود اپنے ایک ہونے میں گواہی دے رہا ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ نے گواہی دی اس بات کی کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، والملائکۃ، اور اس کے فرشتوں نے بھی گواہی دی، واولو العلم، اور اہل علم لوگوں نے بھی جو اہل ایمان بھی تھے، قائما بالقسط، انصاف پر قائم رہتے یہ گواہی دے رہے ہیں، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق اور وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تیسرا بار ابھی آپ کا نصف ہو گیا ہے آیتوں کے لحاظ سے۔ یہود نے کچھ اپنے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام جب بدر سے واپس تشریف لا رہے تھے نا، تو رستے میں یہ یہود پڑھتے تھے، تو یہود کو فرمایا کہ تم بھی نا اس وقت سے پہلے کہ تم پر بھی اس طرح کی کوئی پھٹکار پڑ جائے اسلام لے آؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ اسلام لے آؤ، ہم تو آپ کو مطلب نہیں مانتے اس طرح کی کوئی، انہوں نے آگے سے بات کی نا، اور اپنے جو یہودیت ہے اس کو نا زیادہ وہ کیا، ترجیح دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارک نازل فرمائی اور فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے ہاں دین جو ہے وہ دین اسلام ہے، ومختلف الذین، اور پھوٹ میں نہ پڑے وہ لوگ، الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، الا من بعد ما جاءہم العلم، علم ان کے پاس آ چکا ہے کہ واقعی اب ان کا کام ختم اور اب یہ اسلام سچا دین ہے اور قرآن سچی کتاب ہے، مگر انہوں نے پھوٹ جو ان کے درمیان آ گئی یا مسلمانوں کے ساتھ ان کا اختلاف جو آیا، اس کی وجہ صرف یہ تھی بغیم بینہم، کہ وہ آپس میں وہ حسد کر رہے تھے، ان کے دلوں کی جلن تھی کہ ہمارے خاندان سے نبوت چلی کیوں گئی ہے، اپنے کرتوت تم نے نہیں دیکھے، چلی کیوں گئی ہے، تمہارے باپ کی میراث تھی، اللہ جسے چاہے دے، وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جس نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا یا منکر ہوا اللہ کی آیتوں کا، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب، بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اے محبوب اگر وہ آپ سے حجت کریں، مطلب بحث مباحثہ کریں، جھگڑا کریں، اس حوالے سے مناظرہ کریں، فقل، تو انہیں فرمائیے اسلمت وجہی للہ، وجہی للہ، میں نے تو اپنا منہ اپنے رب کی طرف کر لیا، اپنا چکاؤ اپنے رب کی طرف کر لیا، اپنے زور پہ بیٹھو۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جو میرے پیرو ہوئی ہے وہ بھی میرے رب کی طرف ہی جھک رہے ہیں، میرے رب کی بارگاہ میں ہی جھک رہے ہیں، ان کا چہرہ اور ان کے دل کا چہرہ بھی ادھر ہی ہے۔ وَكُلِّ الَّذِينَ اوتوا الکتاب والأمیین، اور کتابیوں اور ان پڑھوں، ساری غیر مسلم اس میں آ گئے، ان سے آپ فرمائیے اسلمتم، کیا تم بھی اسلام لائے ہو، کیا تم نے بھی گردن رکھی ہے، کیا تم نے بھی اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں سرنڈر کیا ہے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ سرنڈر کر دیں، چکا دیں، اپنے آپ کو سونپ دیں اپنے رب کو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر وہ ہدایت یافتہ ہیں، مطلب وہ آپ کے راستے پہ آ گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر پھر جائیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تو یہ بس پیغام پہنچا دینا ہی تھا، آپ کی ڈیوٹی تو یہی تھی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے کون اس کی طرف آ رہا ہے اور کون نہیں آ رہا۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور پیغمبروں کو، نبیوں کو بغیر حق کے، یعنی نہ حق شہید کیا، نبیوں کو حق کے ساتھ بھی شہید تو نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ تو معصوم ہے۔ ایک دن میں یہودیوں خبیثوں نے 43 نبیوں کو شہید کر دیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو کسی نبی کے ہاتھوں فنار ہوا ہو یا جس نے کسی نبی کو شہید کیا ہو۔ اور جب یہ 43 نبیوں کو شہید کر چکے، لیکن ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تو 108 بندوں کی ایک جماعت اٹھی
نیک لوگوں کی. انہوں نے کہا کہ تم نے کیا ظلم کمایا ہے؟ تو اسی شام کو ان کو بھی ختم کر دیا. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ. اب اس جملے میں ان کا ذکر ہے. پہلے تو نبیوں کا ذکر تھا کہ اور وہ انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں. وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کرتے ہیں الَّذِينَ ان لوگوں کو یامرون جو حکم کرتے ہیں بالقسط انصاف کا من الناس لوگوں میں سے. وہ دوسری جماعت کی جس کا میں نے حوالہ دیا. کوئی رسول قتل نہیں ہوا. جہاں بھی قرآن پاک میں آیا یا یقتلون النبیین آیا ہے یا یقتلون الانبیاء آیا ہے یا قتل الانبیاء آیا ہے یا ایک کوئی جملہ ایسے، لیکن انبیاء کا لفظ یا نبیوں کا لفظ آیا ہے، رسول کا لفظ نہیں آیا. جس سے علماء مفسرین نے ایک نتیجہ یہ بھی نکالا ہے کہ رسول کو بھی قتل نہیں ہوا. فبشرہم بعذاب علیم. تو ایسے لوگ جنہوں نے انبیاء پاک کو قتل کیا، شہید کیا، یا ان کے قتل سے منع کرنے والوں کو شہید کیا، نیک لوگوں کو، تو ان کے لیے ہم بڑی خوشخبری لے کے آئے ہیں. وہ کون سی ہے؟ اے حبیب آپ ان کو دیجئے. فبشرہم. تو ان کے لیے خوشخبری ہے. بھائی ان کے لیے خوشخبری ہونی چاہیے، نام ہونا چاہیے. نہیں، یہ ایک طنز کیا بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری. مطلب اب اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. اولئک الذین خبطت اعمالہم. ان دردناک عذابوں میں سے ایک یہ بھی ہے اس دنیا میں کہ ان کے اعمال اکارت ہو گئے یا اکارت گئے. دوسری جگہ پہ ادھر تفسیر میں اکارت ہو جاتے ہیں لکھا ہے، اور ادھر ترجمے میں اکارت گئے لکھا ہے. یعنی ان کا ثواب وغیرہ ختم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اولئک الذین خبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ. آخرت کا تو وہ یقین ہی نہیں رکھتے تو ادھر ان کو کیا ثواب اور کیا اس کے انعام کی بات ہے. دنیا میں بھی ان کو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا. اس پھٹکار پہ جو انہوں نے حرکتیں کی. تھوڑی دیر کھڑے ہو جاؤ، بس زیادہ ہی آگے. وما لہم من ناصرین. اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. جب کسی کے بارے میں ایسے کہا جائے کہ اس کا یہ مددگار نہیں ہوگا تو بدلے میں جو اس کے گروہ ہوتا ہے اس کے لیے وہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ ان کا ہوگا. یعنی کافروں کے لیے یا اس طرح کے حرکات کرنے والوں کے لیے تو مددگار نہیں ہوں گے، مگر اہل ایمان کے لیے ہوں گے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. کیا تم نے انہیں نہ دیکھا، اے حبیب آپ نے نہ دیکھا، اوتوا نصیبا من الکتاب، یعنی کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، یعنی تورات، اور مراد ہیں یہود. یدعون الی کتاب اللہ، کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں، یعنی قرآن پاک کی طرف. لیحکم بینہم، کہ ان کا فیصلہ کرے. یہ آج کل ادھر بھی بیان ہو رہا ہے، یہ بات درمیان میں بھی بیان نہیں ہو سکی تھی. 3 قبائل یہودیوں کے تھے مدینہ شریف میں، بنو قریظہ، قینقاع اور نذیر. نذیر اپنے آپ کو ذرا اونچا سمجھتے تھے، جس طرح ہندوؤں میں برہمن کے برامن اپنے آپ کو شودروں وغیرہ سے نا اونچا سمجھتے. تو بنو نذیر کا کوئی بندہ اگر بنو قریظہ کا کوئی بندہ قتل کر دیتا تو اس کے بدلے میں بنو نذیر والے بندہ تو قتل ہوتا ہی نہیں، ان کا جو دیت دیتے تھے دیت میں بھی آدھی دیتے تھے، اور بعض اوقات وہ بھی نہیں. پہلے تو یہ سلسلہ چلتا رہا. اب تو رات میں تو ایسا نہیں تھا، تو رات میں تو یہی تھا کہ برابر برابر. جب آقا علیہ السلام تشریف لے گئے تو اس وقت بنو نذیر والوں نے کوئی قریظہ قتل کر دیا، اور وہی دیت وہ دینے پہنچ گیا جناب. تو قریظہ والوں نے کہا کہ نہیں نہیں آپ ایسے نہیں چلے گا، وہ دن گئے. ہاں اب ہم ادھر تمہاری اگر اپنی تورات پہ تم فیصلہ نہیں دیتے تو ادھر چلتے ہیں. تو پھر آقا علیہ السلام کے پاس آ گئے تھے فیصلہ لینے کے لیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تورات کو سامنے لاؤ. تو رات لائی گئی. ابن سوریہ ایک ان کا خبیث تھا بڑا، اس نے جناب سارا پڑھا. تو یہ چیز جب آئی تو اس پر ہاتھ رکھ لیا. عبداللہ بن سلام جو عالم دین تھے، بڑے مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے ایسے ہاتھ کو ہٹا کے نا نیچے سے وہ آیت پڑھوا دی کہ یہ کیا لکھا ہے، رجم کے حوالے سے بات تھی یا کوئی اگر ایسے دوسرے کا جس طرح بھی ہے. تو بہرحال یہ فیصلہ دینے کے لیے یا لینے کے لیے جب وہ آئے تو یہاں پہ ایک روایت کے مطابق اس آیت میں
وہ بات کی جا رہی ہے لیحکم بینہم تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے ثم یتولی فریق منہم پھر ان میں سے ایک گروہ روگرداں ہوا یعنی اس نے منہ پھیر لیا ثم پھر یتولی پھر گئے فریقن گروہ منہم ان میں سے وہم موردون اور وہ تھے ہی پھرنے والے پھر ان میں کا ایک گروہ اس سے روگرداں ہو کر پھر جاتا ہے اور یہ کیوں اتنی جرت کرتا ہے ذالک اس لیے بأنہم کہ قالو وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار یعنی انہیں آخرت کا کوئی جہنم کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے کہ ہم وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آگ چھوئے گی بھی نہیں ہاں اگر چھوئے گی تو الا ایام معدودات بس کچھ معدود گنتی کی چند دن ہوں گے ایک ہفتہ یا 40 دن بس وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون اور ان کے دین میں انہیں فریب دیا غرہم ایک ہوتا ہے غرور اور ایک ہوتا ہے غرور تو یہاں دھوکے کے معنی میں یا فریب آپ کہہ لیں مجھے کی بات ہے دینہم ما کانوا یفترون یہ جو دین پر الزام لگا رہے ہیں نا کہ ہمیں ہمارے دین نے یہ بتایا ہے یہ یہاں دھوکہ کھا گئے دین نے ایسا نہیں کہا فکیفا تو کیسی کیفیت ہوگی وہ اذا جمعناہم جب انہیں جمع کیا جائے گا ہم جمع کریں گے اکٹھا کریں گے لیوم اس دن لا ریب فیہ جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں اور پھر اس دن کیا ہوگا وہ وفیت اور پورا ملے گا وفا کیا جائے گا کل نفس ہر ایک بندے کے لیے ماں کا سبب جو کچھ اس نے کیا طرح ہوگا نا اس کا پورا بدلہ پائے گا وہم لا یظلمون اور پھر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کو فارس اور یہ ایران اور یہ ساری بادشاہیاں تھا ہوں گی تو یہودیوں نے اور منافقوں نے خاص طور پہ یہ اڑائی کہ ہاں یہ حالت ہے اور جناب وہاں کے خواب دیکھے جا رہے ہیں وہ کدھر اور اتنی طاقتور اور یہ وہ تو مولا تعالیٰ جل وعلا نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی کہ میرے حبیب آپ یہ دعا پڑھا کریں وہ وقت آ جائے گا جلد آ جائے گا پھر یہ دعا آپ نے پڑھی قل میں یوں عرض کیا کیجیے میری بارگاہ میں اللہم مالک الملک اے اللہ ملک کے مالک توطی الملک من تشاء تو جسے چاہے سلطنت عطا فرمائے وتنزع الملک ممن تشاء جس سے چاہے سلطنت چھین لے وتعز من تشاء جسے چاہے عزت عطا فرمائے وتذل من تشاء جسے چاہے ذلیل کرے بیدک الخیر تیرے ہاتھ میں بھلائی ہے انک علی کل شیء قدیر بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے اور تم کہتے ہو کہ کیسے ملے گی تو رب تعالیٰ نے ایک اور مثال دے کے سمجھایا فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل کہ دن کا حصہ رات میں ڈالے فی النہار وتولج النہار فی اللیل اور رات کا حصہ دن میں ڈالے ابھی دیکھیں نا سردیوں میں رات کتنی بڑی ہو گئی دن چھوٹا سا ہو گیا گرمیوں میں دن بڑا ہو جائے گا رات چھوٹی ہو جائے گی تو یہ کون کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہاں کہ یہ جو میرے حبیب نے اعلان کیا ہے یہ کوئی اپنی کوشش سے نہیں ہے میری عطا سے ان کو یہ ہوگا اور میں وہ ہوں کہ جو دن کو رات کے اندر لے جاتا ہوں رات کو دن کے اندر لے جاتا ہوں تو ایک جگہ سے کچھ لوگوں کو ہٹا کر دوسروں کو جگہ دے دوں اور دوسروں کو جب چاہوں کہ اب ہٹنا ہے تو ان کو ہٹا کر پہلے والوں کو لے آؤں تو یہ تو میری ثوابدید پہ ہے نا اس میں کون سی اچنبے کی بات ہے کہ تم بڑے حیران ہو رہے ہو وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور مردہ سے زندہ نکالے اور زندہ سے مردہ لیکن انڈے سے ایک زندہ بچہ پیدا ہوتا ہے حالانکہ انڈا تو خود جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا ہماری اپنی پیدائش کو دیکھیں آپ اس طرح پھر زندہ مادہ ہوتی ہے اور اس کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے بعض اوقات وہ مردہ ہوتا ہے یہ اس کی شان ہے وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب اور جس کو چاہے بے حساب رزق عطا فرمائے لا يتخذ المؤمنون الكافرین
مسلمان کافروں کو اتخذا کا معنی ہے بنانا، اتخذ یتخذ اتخاذا، مسلمان کافروں کو لا یتخذ المؤمنون، مومن نہ بنائے، الکافرون کافروں کو، اولیاء دوست، ولی کی جمع ہے، ولی کا معنی دوست ہوتے ہیں، من دون المؤمنین مومنوں کو چھوڑ کے، یعنی مومنوں کو چاہیے کہ وہ کس کو دوست بنائیں؟ مومنوں بولو، جانوروں کو بنائیں، ہاں جی، مسلمانوں کو اور مومنوں کو بنائیں، کافروں کو نہ بنائیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے اس طرح کیا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ، تو میرے اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب بے شک کہتا رہے میں مومن ہوں اور میں مسلمان، إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، مگر یہ کہ تم ان سے کچھ ڈرو، ہاں تمہیں ان سے کچھ ڈر ہے، اگر ان کے ساتھ رکھ رکھاؤ نہیں رکھیں گے تو یہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے، تو ظاہری طور پہ اتنے اس حد تک تم کرو، یہ دلی راز ان کو دینا اور ان کے ساتھ دوستیاں، اپنوں کے ساتھ دشمنیاں، اس کا مطلب ہے تم ہمارے اپنے ہو ہی نہیں، تم ہو ہی ان کے پلے، انہی کے در خرید غلام ہو، تبھی ان کے ساتھ تو تمہارا اتنا پیار، اور اپنوں کے ساتھ تمہارا یہ رویہ۔ ارے قرآن نے، اسلام نے تمہیں اجازت نہیں دی، اور جو دی وہ بھی مشروط، اور تم اس مشروط کو جناب مفروض میں لے گئے ہو کہ وہ فرض ہو گئی ہے، اور جن کے ساتھ حکم دے رہا ہے کہ کرو وہ تمہارے دشمن ٹھہرے، انتہا پسند ٹھہرے، اور پتہ نہیں بنیاد پرست ٹھہرے، اور پتہ نہیں شدت پسند، اور پتہ نہیں کیا کچھ نام بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، یہ انہی کی ساری ہے مہربانی، خود وہ جو مرضی کر لیں۔ وہ یہودیوں کی میں بات کر رہا تھا اگر کہ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت سے پہلے نکال لو، تو انہوں نے کہا ہاں وہ مکے والے تو وہ تھے نا اناڑی، ہم تو جو لڑائی کے فنون ہیں نا، فنون ان سے اچھی طرح آگاہ ہیں، آپ ہمارے سامنے آئیں سے آپ کو پتہ چل جائے گا، چھٹی کا دودھ یاد کروا دیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام کو ادھر سے جب حکم ہوا نا کہ ذرا انہوں نے جو کچھ کوئی خلاف ورزیاں کی ہیں معاہدوں کی، ان کو اس طرح نمٹیں، اور ساتھ میرا رب تعالیٰ نے فرمایا بھی کہ ان کو اس طرح بہت جلد قتل بھی ہونا پڑے گا، اور ان کو جلا وطن بھی ہونا پڑے گا، اور جزیہ بھی دینا پڑے گا۔ 600 بندے بنو نذیر کے یا کس قبیلے کے ایک دن میں مارے گئے مسلمانوں کے ہاتھوں، اور کچھ بھاگ گئے، کچھ جناب وہ ادھر خیبر والوں کو جزیہ دینا پڑا، تب جا کے جان چھوٹی۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، مسلمانوں کو یہ چیز سوچنی چاہیے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، باز آ جاؤ، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی طرف تم نے پلٹ کے جانا ہے۔ قُلْ، اے حبیب آگے نے فرمائیے، إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، کہ اگر تم اپنے جی کی بات چھپاؤ، صدور صدر کی جمع ہے، صدر سینے کو کہتے ہیں، چونکہ یہ بالکل یہ درمیان میں مرکز میں ہوتا ہے تو اس لیے اسے صدر کہتے ہیں۔ ہر شہر کا بھی کوئی نہ کوئی صدر ہوتا ہے، ہر ملک کا بھی کوئی نہ کوئی صدر ہوتا ہے۔ تخفو مخفی رکھنا، کہ اگر تم کوئی بات اپنے سینے میں چھپا کے رکھے ہوئی ہو، او تبدو ہو، یا ظاہر کر کے بیٹھے ہوئی ہو، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا ہے، وَیعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ تو زمین و آسمانوں کی چیزوں کو جانتا ہے، صرف تمہارے سینے کیا چیزیں ہیں اس کے سامنے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ قادر قدیر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، جو چاہے کرے۔ یوم تجدو کل نفس، جس دن ہر جان، ما عملت من خیر مقترا، جو بھی اس نے اچھا کام کیا وہ اس کے سامنے آ جائے گا، وما عملت من سوء، اور جو برا کیا ہوگا وہ بھی سامنے، کچا چٹا سب سامنے ہوگا، دیا پانچا کر کے رکھ دیا جائے گا۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اور جو اس نے برے کام کیے ہوں گے وہ یہ چاہے گا، اس کی یہ دلی خواہش ہوگی کہ ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، کہ یہ میرا برا کام اور میں دور دور ہو جائیں، لیکن وہ تو اس کے سامنے حاضر ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ کی تشریح ہو رہی ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں حذر کرنے کے لیے
ڈرا رہا ہے، تمہیں حذر کروا رہا ہے، تمہیں ڈر سنا رہا ہے، اپنے عذاب سے ڈرا رہا ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ یہ آپ کا تیسرا رکوع مکمل ہوا، اور اس سے آگے انشاءاللہ ہم پرسوں چلیں گے۔ آخر دعوانا